بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماہ شوال کے 6 روزے یہ مستحب ہیں، یعنی باعث اجر ہیں، اور مسنون ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ترغیب فرمائی ہے۔ تو یہ ایک مستحب اور مسنون عمل ہے جس کو اگر اختیار کیا جائے تو یہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ اس کا اجر جیسے کہ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ رمضان کے روزوں کے ساتھ مل کر کے سال بھر کے روزوں کا اجر اور ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ان روزوں کی نیت رات سے ہی کر لینی چاہیے اور پھر پورا دن اسی طرح اہتمام کے ساتھ گزارا جائے جس طرح کے رمضان کے روزے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی وہ تمام امور جو روزے کے لیے نقصان کا سبب ہے، خواہ ٹوٹنے کی صورت میں، خواہ اس کے اجر و ثواب میں کمی کی صورت میں، ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور روزے کی حالت میں نیک اعمال اختیار کیے جائیں، ذکر کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، تسبیحات کا اہتمام ہو، تو انشاءاللہ تعالی اس کے نتیجے میں یہ روزہ اجر کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور زیادہ قیمتی ہو جائے گا۔ جس کے ذمہ رمضان کے روزے باقی ہوں تو کوشش یہ کرے کہ پہلے رمضان کے روزے مکمل کر لے اور پھر اس کے بعد یہ شوال کے روزے رکھے۔ لیکن اگر کسی نے قضا روزوں سے قبل شوال کے روزے رکھ لیے تو امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین یعنی احناف کے ہاں یہ شوال کے روزے شمار ہو جائیں گے، لیکن رمضان آنے سے قبل، اگلے رمضان سے قبل یہ جو قضا روزے ہیں رمضان کے وہ لازماً مکمل ہوں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اور ان کے جو متبعین ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ پہلے قضا روزے مکمل ہوں، اس کے بعد شوال کے روزے ہوں، تو اس طرح یہ اس کے تابع بن کر کے اجر و ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہو جائیں گے۔ ماہ شوال اس روزے کا وقت ہے، لہٰذا عید الفطر اس دن تو روزہ رکھنا منع ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور 3 روزے اور ہیں ایام تشریق، یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ، کل یہ 5 روزے ہیں کہ جو منع ہے۔ عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اور ایام تشریق 11، 12، 13، ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ باقی ایام میں روزہ رکھنا جائز ہے۔ لہٰذا 2 شوال سے لے کر 29 یا 30 شوال تک یہ پورا وقت ہے۔ اس پورے وقت میں کسی بھی وقت یہ 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں، متفرق طور پر بھی رکھ سکتے ہیں، اس طرح کے 2 روزے رکھ لیں پھر وقفہ کر لیں، پھر 2 روزے رکھ لیں پھر وقفہ کر لیں، یا 1 روزہ رکھ کر وقفہ کریں اور پھر اگلے دن روزہ رکھیں، یا ایک ہفتے میں 2 روزے، دوسرے ہفتے میں 2 روزے اور تیسرے ہفتے میں 2 روزے رکھ لیں، یعنی کسی بھی شکل میں یہ رکھے جا سکتے ہیں، اجر اور ثواب کے اعتبار سے یہ برابر ہیں۔ لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس میں تسلسل ہو، جب بھی ہو مگر مسلسل ہو۔ تو 2 شوال سے شروع کریں تو 7 شوال تک مسلسل رکھ لیں، یا 3 شوال سے شروع کریں اور 8 شوال تک مسلسل رکھ لیں، تو یہ تسلسل کے ساتھ روزے رکھ لیے جائیں گے۔ تو یہ افضل اور بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم اور ترغیب یہ ہے کہ نیک عمل جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ لیکن اگر کسی نے اس طرح نہیں کیا اور شوال میں کسی بھی وقت وہ روزے رکھ لیتا ہے تو اجر اور ثواب کا وہ حقدار انشاءاللہ تعالی بن جائے گا۔ اگر شوال میں ایام بیض آ جائیں اور اس وقت وہ شوال کے روزے کے ساتھ ساتھ ایام بیض کے روزے کی نیت کر لے تو اسے دوہرا اجر مل جائے گا۔ اس کا بھی مل جائے گا کہ شوال کا روزہ ہے اور ایام بیض کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا مسنون عمل ہے، تو اگر پیر اور جمعرات کو وہ شوال کا روزہ رکھتا ہے اور دونوں کی نیت کر لیتا ہے تو دونوں مستحب عمل ہیں، لہٰذا اجر دونوں کا اسے حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ قضا کی نیت کرتا ہے اور اس کے ساتھ شوال کے روزے کی بھی نیت کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ یا تو وہ شوال کے روزے کی نیت کرے یا پھر وہ قضا روزے کی نیت کرے۔ یہ 2 الگ الگ روزے ہیں۔ جب الگ الگ روزے ہیں تو ان کی نیت بھی الگ الگ معتبر ہوگی،
دونوں کی نیت ایک ساتھ نہیں ہوگی، لہٰذا یا تو قضا کے روزے مکمل کر لیں اور پھر شوال رکھیں، یا شوال کے روزے رکھتا ہے تو پھر شوال ہی کی نیت کرے گا، پھر قضا کی نیت نہیں کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔